کبھی معاملہ ہمارے لیے آسان ہونے کے بجائے معاملہ اور مشکل ہو جاتا ہے. یعنی امتحان کبھی کبھار آسانی کے بجائے اور مشکل کی طرف چلا جاتا ہے, اور یہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ کوئی ہماری طرف سے نہیں, تعالیٰ کی طرف سے. کبھی کبھی امتحان آسان ہوتے ہیں, کبھی اور مشکل ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ صحرا میں جا رہے ہیں, تو وہ سفر بھی تو مشکل ہوگا. سفر بھی کون سا گاڑی میں کر رہے ہیں, صحرا میں جا رہے ہیں نا. اور جہاں اب آپ کبھی حج میں جاتے ہیں تو 20 منٹ اگر دھوپ میں چلنا پڑ جائے, انسان چھاؤں فوراً ڈھونڈتا ہے, کہاں جاؤں ملے اس میں چلوں میں. 20 منٹ کی بات ہے. وہ مہینوں پیدل چل رہے ہیں بچے کے ساتھ مکے پہنچنے کے لیے, اور وہاں جا کے بھی کوئی شہر ہے کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سفر خود ہی عذاب ہے. السفر قطعۃ من العذاب, رسول کہتے ہیں سفر تو عذاب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے سفر. اب وہ سفر خود بہت بڑا امتحان, لیکن اس سفر کے بعد کیا ہے, وہاں ان کو چھوڑ دینا, وہ اس سے بڑا امتحان. اب اس سے بڑے امتحان کے بعد اب بچہ پیاسا مر رہا ہے, اس سے بڑا امتحان. یہاں امتحان آسان نہیں ہو رہے اور مشکل ہوتے چلے جا رہے. 1-2 دن کے سفر کے بعد سفر آسان نہیں ہوا اور مشکل ہو گیا. 1 گھنٹے کی جدائی کے بعد ماں اور بیٹے کا معاملہ آسان نہیں ہوا اور مشکل ہو گیا. تو یہ ہے یہاں پر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت یاد رکھنا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا, جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے. انہیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا صحرا میں, پھر بھی اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ ان کے ساتھ ہے. وہ بیچاری ماں ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے, خدا اس کے ساتھ ہے. ایک دفعہ میں بھاگی, یہ نہیں کہتی ایک دفعہ میں بھاگ کے کہ چلو خدا تو ملا ہی نہیں, اس نے مدد ہی نہیں کی, اب کیا کروں, تو یہیں پہ بیٹھ کے میں بھی روتی ہوں, بچہ بھی روتا ہے. وہ ایک توکل کی کہانی ہے. یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اپنی طرف سے تمہیں محنت لگانی پڑے گی, پھر کھیتی نکلے گی, پھر آخر میں جا کے کھیتی نکلے گی. اس میں اب آخری بات جس کی طرف آپ تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کیجئے. کسان بڑی محنت سے کام کرتا ہے, پودا ڈالتا ہے, پانی ڈالتا ہے, اس کو دھوپ ملتی ہے, زمین کو دھوپ ملتی ہے, وہ